ذرا سوچئے کہ یہ سب اللہ نے کیوں بنایا؟ یہ دنیا کیوں بنائی؟ یہ انسان کیوں بنائے؟ ذرا سوچئے کہ خدا نے یہ سب کیوں بنایا؟ یہ دنیا کی کریشن کیوں کی؟ یہ انسان کیوں بنائے؟ قرآن میں آتا ہے کہ اللہ نے پیدا کیا انسان اور جنات کو صرف اپنی عبادت کے لیے، کہ وہ عبادت کریں، اللہ کی عبادت کریں۔ یہاں پر دیکھیے اور غور کریے، بہت میننگ ملے گا۔ سمپلی یہ نہیں کہ جسٹ سجدے میں جائیں، عبادت کریں اللہ کی اور عبادت مکمل ہوگی۔ یہ جو اتنی بڑی کائنات اللہ نے بنائی ہے، اسے دیکھیں، اس پہ غور کریں اور اس میں بہت مطلب نکلے گا۔ قرآن میں آتا ہے کہ ساری کائنات اللہ کے تابع ہے اور ساری کائنات اللہ کی عبادت کر رہی ہے۔ دن رات گرج چمک جتنی بھی کائنات میں چیزیں ہیں اللہ کی عبادت کر رہی ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ یہ جو عبادت ہے یہ کمپلسری عبادت ہے۔ جو لا آف نیچر میں جکڑی ہوئی ہیں، اللہ نے انہیں لا آف نیچر میں جکڑا ہوا۔ اب لا آف نیچر کیا ہے؟ لا آف نیچر جیسے کہ زمین گھومتی ہے بہت ہی ایکوریسی کے ساتھ اپنے آربٹ اور ایکسس پہ، تو یہ کیوں ہے؟ یہ نہیں کہ لا آف نیچر نے صرف کنٹرول کیا ہوا، لا آف نیچر نے جو کنٹرول کیا ہوا ہے اسے، وہ جو روٹیشن کر رہی ہے وہ بھی اس کی ایک عبادت ہے، وہ بھی اللہ کی ایک عبادت کر رہی ہے اور کمپلسری عبادت کر رہی ہے۔ جب ارتھ اپنے آربٹ پر اور اپنے ایکسس پر ڈبل روٹیشن کرتی ہے اور وہ مومنٹ اتنی ایکوریٹ کیسے ہو سکتی ہے؟ ذرا سوچئے۔ تو ضرور ماننا پڑے گا کہ کوئی نہ کوئی یقیناً کنٹرولر ہے، موجود ہے، جو اس چیز کو کنٹرول کر رہا ہے۔ اگر کنٹرولر نہ ہو تو بریک ڈاؤن آ جائے گا، ایرر آ جائے گا، کچھ گڑبڑ ہو جائے گی، ایکسس پہ روٹیشن ایکوریٹ نہیں ہوگی تو ظاہر سی بات ہے گڑبڑ ہو جائے گی، ایرر آ جائے گا، تو سسٹم سارا یہ ہے کہ نظام الٹ ہو جائے گا۔ تو یقیناً کنٹرولر موجود ہے، دیر از اے کنٹرولر۔ اگر اس رول کو آپ مانیں اور پھر سوچیں کہ ساری عبادت تو آلریڈی ہو رہی تھی، ساری عبادت ہو رہی تھی، کمپلسری عبادت ہو رہی تھی، تو پھر انسان کو کیوں بنایا؟ عبادت تو آلریڈی چل رہی تھی۔ تو اللہ نے چاہا کہ ایک ایسی مخلوق بنائی جائے جو بغیر کمپلژن کے میری عبادت کرے۔ یہاں یہ واضح ہے کہ وہ خود اختیار کردہ عبادت پر قائم ہو۔ اللہ نے انسان کو خود مختار بنایا کہ اگر وہ چاہے تو عبادت کرے، اگر نہ چاہے تو کوئی حرج نہیں ہے، اس کو روز قیامت میں اس کی سزا اور جزا ملے گی۔ اب یہ اس کی اپنی مرضی ہے کہ وہ چاہے عبادت کرے چاہے نہ کرے۔ وہ کہتے ہیں کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ اطاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے فرشتے۔ اللہ کو ہماری عبادت کی نہیں ضرورت، ہمیں ضرورت ہے کہ اللہ کی عبادت کریں۔ اللہ تو کہتا ہے میرے لیے تو یہ نبی ہی کافی ہیں۔ ہمیں ضرورت ہے اللہ کی کہ ہم عبادت کریں اللہ کی، کیونکہ اللہ نے ہمیں بھیجا ہے دنیا میں عبادت کے لیے۔ اب فرشتوں پر جو ہے وہ تو انہوں نے جو اللہ نے صرف کہنا ہے انہوں نے وہی کرنا ہے، اس کے علاوہ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ پر انسان جو ہے وہ خود مختار ہے۔ اللہ نے اس کو اشرف المخلوقات اس لیے بنایا ہے
کہ وہ اپنی مرضی سے میرے پاس آئے تو اس کی جو ویلیو ہے، اس کی جو ڈیمانڈ ہے، اس کی وہ زیادہ ہے۔ اب فرشتے جو عبادت کر رہے ہیں وہ انڈر کمپلین ہے، انہوں نے عبادت کرنی ہی کرنی ہے، اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی، کیونکہ اللہ نے جو ان کو کہہ دیا ہے انہوں نے وہی کرنا ہے۔ اب انسان کا یہ ہے کہ انسان کو خود مختار بنایا گیا ہے، کہ اس کو بتا دیا گیا ہے، جسٹ ایک کتاب کے ذریعے میسج دے دیا گیا، نبی کے ذریعے میسج دے دیا گیا ہے کہ یہ رائٹ پاتھ ہے، یہ رانگ پاتھ ہے۔ اب راستہ جو ہے وہ اس نے خود چننا ہے۔ اب اس نے جو خود مختار ہو کے اپنی مرضی سے جو راستے پہ جائے گا، جو سیدھے راستے پہ جائے گا، تو اس کی جو مقام ہے وہ فرشتوں سے بھی اوپر ہوگا۔ اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ ایک مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے اور اللہ نے آپ کو اپنی نعمتوں سے نوازا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔